دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، اور ذخیرہ احادیث کے اندر سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے اندر سے ایک حدیث مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر امت مسلمہ کو مختلف انداز کے اندر خطاب فرماتے ہیں۔ میرا اللہ کہیں تو یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے، کہیں پہ یا ایھا الذین کہہ کر خطاب کرتا ہے، اور کہیں پہ یا ایھا الذین آمنو میرا اللہ خطاب کرتا ہے ان الفاظ سے۔ اسلوب قرآن پاک کے اندر اگر غور کیا جائے، قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کی تفسیر میں اگر غور کیا جائے، تو میرے اللہ کے ہر ایک صیغہ سے، ہر ایک لفظ سے ایک الگ مراد ہوتی ہے۔ جہاں میرے اللہ پوری امت مسلمہ کے عمومی لوگوں سے خطاب کرنا چاہتے ہوں، وہاں میرا اللہ یا ایھا الناس کا لفظ ذکر کرتا ہے۔ جہاں خاص کافروں سے مخاطب ہونا ہو، وہاں پہ میرا اللہ انہی کا ذکر کرتا ہے۔ جہاں پہ خاص ایمان والوں کو، تقوی والوں کا ذکر کرنا ہو، وہاں پہ میرا اللہ ان کو خاص کر کے بیان کرتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں میرا اللہ خاص اہل ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی یوں سمجھ لیجئے میرا اللہ یہ کہنا، میرے اللہ یہ فرما رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ فقط کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، فقط اپنے آپ کو ایمان والا کہہ دینا کافی نہیں ہے، فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ لینا اور اس امید پہ رہ جانا کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان والا تو میں بن گیا، اب جنت میری پکی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، اے ایمان والو، آپ نے ایمان کی بنیاد کر لی ہے، کلمہ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مان لیا، آپ نے اللہ کے پیغمبر کو جناب محمد الرسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان لیا، تو اب جناب والا کچھ احکام آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فقط کلمہ پڑھ لینا، فقط کلمے کا اقرار کر لینا، فقط کلمے کو زبان سے کہہ لینا، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا اور اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک عمل میرے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کیا کرو، اپنے رب کو یاد کیا کرو، اپنے رب کو کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اور ذکر کرنے کے ساتھ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ اچھا سوال ہے، اللہ آپ نے ذکر کرنے کا حکم تو دے دیا، آپ نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ذکر کرو، اللہ ذکر کون سا کرے؟ اللہ کون سی تسبیح پڑھے؟ اللہ کوئی خاص ذکر ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے رب نے ذکر کرنے کا کہا ہے کہ اے میرا بندہ کسی لفظ میں، کسی انداز میں، کسی صیغے میں تو مجھے یاد کر صحیح، تو بس یاد کرنا تیرا کام ہے، تیرے یاد کرنے کو قبول کر کے تیرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دینا وہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمارے مزاج پہ چھوڑ دیا، جو بندہ اللہ اللہ کی ضربیں لگا سکتا ہے وہ اللہ اللہ کی ضربیں لگائے، وہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے، وہ الحمدللہ پڑھ سکتا ہے وہ الحمدللہ پڑھے۔ بس خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، بس اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ اور میرے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں میرے اللہ کے ذکر کرنے سے مراد
چند چیزیں اگر انسان کو حاصل ہو جائے نا تو وہ علامت ہوگی کہ اس بندے نے اللہ کا ذکر کر لیا ہے۔ ان چند چیزوں کے اندر سے ایک چیز سب سے پہلی وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ ہم دیکھیں نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو نماز کے اندر بھی ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی، یعنی ہم نے شروع ہی اللہ کی ثنا سے کیا۔ اللہ کی ثنا کرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلا جملہ بولا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیری تعریف کرتا ہوں، اس رب کی تعریف کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اپنی عبودیت کا تذکرہ، باقی چیزوں کا تذکرہ سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے تذکرہ ہے اللہ کی حمد کا۔ یہ اصول بیان کر دیا مفسرین کرام نے، مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ آپ اور میں اللہ کے سامنے اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری ساری دعائیں قبول ہوں، تو دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے آپ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کریں، سب سے پہلے اللہ کی ثنا بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تقدیس بیان کریں، اس کے بعد اس کے پاک پیغمبر پر درود پاک بھیجیں اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھیں۔ فرمایا جو بھی دعا اگر کوئی بندہ مانگتا ہے اور دعا کے اندر پہلے حمد و ثنا ذکر کر لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، پھر اپنی حاجت رکھتا ہے، میرا اللہ پاک پیغمبر کے صدقے اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ پاک پیغمبر کی ذات اقدس کے صدقے میرا اللہ کبھی ایسی دعا کو رد نہیں کرتا کہ جس کے شروع کے اندر حمد و ثنا ہو اور میرے آقا کی ذات اقدس پہ پڑھا گیا درود پاک ہو۔ فرمایا سب سے پہلی بات ذکر اللہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی ثنا ہو۔ اللہ کی ثنا کرنے کے لیے اللہ سے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی نا اتنا زیادہ میرے رب کا تذکرہ زبان پہ آئے گا۔ اور ویسے بھی اصول کی بات ہے، ایک ماں کو جب اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ ہر وقت اپنے بچے کی توصیف کرتی ہے، حمد بیان کرتی ہے۔ خامد رات کو گھر میں تھکا ٹوٹا آیا تو اس کی بیوی اس کو سب سے پہلے بات کرتی ہے، آج نا ہمارے بچے نے یوں کہا تھا، آج نا ہمارا بچہ یہ بات بیان کر رہا تھا، آج نا ہمارا بچہ ایسے ذکر کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے خامد کو بچے کی بات کرتی ہے، بار بار اپنے خامد کو بچے کی بات ذکر کرتی ہے۔ کیوں ذکر کرتی ہے؟ اسی لیے ذکر کرتی ہے کہ اس کو محبت ہے۔ جب ایک مسلمان کو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہو جائے گی نا، اللہ کی ذات کا ذکر آٹومیٹکلی زبان پہ آ جائے گا۔ چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے ہر وقت بندہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے۔ یہ زبان پہ جب حمد شروع ہو جائے نا سمجھ لو کہ انسان ذاکرین کے اندر شمار ہو گیا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ جب انسان کی زبان پہ ثنا آ جائے نا تو زبان پہ ثنا آنے کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ اس کی آنکھ میں اور دل میں حیا آ جانا چاہیے۔ حیا اگر آ گیا نا تو یہ بہت بڑی عربی کا ایک مقول ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت۔ جب بندے کے اندر سے حیا ہی فوت ہو جائے نا وہ کچھ بھی کرے پھر اس کو کسی شے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ حیا ہی تو ہوتی ہے کہ جو انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے۔ حیا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے اندر، آقا کی ذات کے اندر آتا ہے۔ میرے آقا مدینہ منورہ کے اندر اتنی زیادہ حیا والے تھے کہ مدینہ کے کسی کنواری لڑکی کے اندر اتنی حیا نہیں ہوتی تھی جتنی حیا میرے آقا کی ذات کے اندر تھی۔ آقا کے سامنے جب کوئی بات آتی حیا کے اثرات میرے آقا کے چہرے مبارک پر ظاہر ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اندر میرے اللہ نے یہ صفات بڑی رکھی۔ حیا والی صفت میرے اللہ نے ازواج مطہرات کے اندر وافر مقدار میں رکھی، اور میں جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اس کے دل کے اندر حیا بھی آ جاتی ہے۔ اور حیا آنے کے بعد اگلی وہ صفت ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا نا تو زبان پہ اللہ کی تعریف بھی آئے گی، آنکھ میں اللہ کی جانب سے حیا بھی پیدا ہو جائے گا، اور حیا پیدا ہونے کے ساتھ میرا اللہ ہاتھ پہ عطا بھی عطا کر دے گا۔ عطا کیا؟ رب کی ذات کے لیے دینا، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خرچ کرنا، یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں نا، میرے اللہ نے نماز روزے کے بعد سب سے زیادہ بات جو قرآن پاک میں ذکر کی ہے وہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ذکر کی ہے۔
اپنے راستے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح صفت ہے، بخاری شریف کے پہلے باب کے اندر ذکر کروایا، کان اجود من الریاح المرسلہ، میرے اور آپ کے پیغمبر اتنے بڑے سخی تھے کہ تیز چلنے والی آندھی بھی میرے پیغمبر کے سخاوت کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔ اب کوئی بندہ یہ سوچے کہ سخی ہونے کے لیے تو ضروری ہے، اسپیکر بند کر دو، کوئی بندہ یہ سوچے کہ سخی ہونے کے لیے تو ضروری ہے، اسپیکر بند کر دو، کافی ہو گیا۔ کوئی بندہ یہ سوچے کہ سخی ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں سخی بنوں گا، میرے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی، نہیں، سخاوت کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ سخاوت کا تعلق تو اس چیز کے ساتھ ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہ جانا، اللہ نے جو دیا ہے بس اس کو۔ حاتم طئی ہے نا، بڑا مشہور گزرا ہے، لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں آج بھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ حاتم طئی میرے آقا کے زمانے سے پہلے تھے، لیکن سخاوت اتنی کی کہ لوگ آج بھی اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔ کسی نے حاتم طئی سے پوچھا، اے حاتم طئی، تیری زندگی کے اندر کبھی تجھے کسی ایسے بندے پر بھی رشک آیا کہ جس کے سخی ہونے پر تو رشک کرتا ہو؟ تیرے سے بڑا کوئی سخی گزرا؟ ہاں، میرے سے بڑا بھی ایک سخی تھا اور میں آج تک اس کی سخاوت پہ حیران ہوتا ہوں۔ کہا کون تھا؟ کہا ایک مرتبہ نا میں شکار کرتے ہوئے جنگل میں جا رہا تھا، شکار کرتے کرتے میں جنگل میں گم ہو گیا، رات کا وقت ہو گیا، اب میرے پاس راستہ نہیں مجھے مل رہا تھا واپس آنے کا، چلتے چلتے مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی، میں اس جھونپڑی کے اندر گیا، اس جھونپڑی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک بوڑھا بابا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نا رات آپ کے اس جھونپڑی میں مہمان بن کے گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے نہیں جانتے تھے، میں انہیں نہیں جانتا تھا، انہوں نے مجھے مہمان کے لیے ٹھہرا لیا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہتے میرے ساتھ جو خادم تھا نا، اس نے کہا کہ مجھے کھانے کے اندر نا تازہ کلیجی پسند ہے۔ تازہ کلیجی، جنگل ہے، جنگل میں تازہ کلیجی، کب میرے خادم نے کہا دیا ان کو تازہ کلیجی پسند ہے؟ تو میں حیران ہوا، تھوڑی دیر کے بعد نا کھانا میرے سامنے آیا تو اس کے اندر تازہ کلیجی بھنی ہوئی آئی، اور تازہ کلیجی جب بھنی ہوئی آئی تو میں نے کھا کے تعریف کر دی، کیا بات ہے پکانے کی، یہ تو بالکل تازہ اور فریش کلیجی ہے۔ کہتے میں کھا کے سو گیا، صبح میں نے واپس نکلنا تھا تو صبح واپس آنے کے وقت نا این واپس نکلنے کے وقت طوفان آ گیا، تیز طوفان آیا، بارش آئی، تو طوفان اور بارش کی وجہ سے میں واپس نہیں آ سکا، مجھے وہیں پہ ٹھہرنا پڑ گیا۔ ایک دن بارش آئی، 2 دن بارش آئی، 3، پورے 7 دن لگاتار طوفان رہا۔ تو 7 کے 7 دن میں حیران تھا، جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو تازہ گوشت، 1 دن کا 1 گھنٹے کا بھی باسی نہیں، تازہ گوشت اور تازی کلیجی بھنی ہوئی میرے سامنے میرا میزبان پیش کرتا۔ تو میں اندر سوچ رہا تھا کہ یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا مالدار ہوگا، اس کے پاس پیسے بہت ہوں گے، یہ تبھی تو میرے لیے گوشت تازہ لے کے آ رہا ہے۔ تو 7 دن کے بعد جب طوفان ختم ہوا نا، میں اپنے اس کے حجرے کے اندر سے نکلا جھونپڑی سے واپس جانے کے لیے، میں واپس نکلا سلام کر کے واپس، جب میں باہر آیا تو باہر میں نے دیکھا کہ 7 اونٹ ذبح ہوئے پڑے ہیں، پورے 7 اونٹ ذبح ہوئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میزبان نے کہا، لڑکے نے کہا جناب ہمارا ٹوٹل اثاثہ یہ 7 جانور تھے، ہمارے پاس ٹوٹل کل کائنات ہمارے مال کی یہ 7 جانور تھے جن کے ذریعے سے ہمارا گزر بسر چلتا تھا، ہم ان اونٹنیوں کا دودھ نکال کے پیا کرتے تھے، سارا دن ان کو چراتے۔ اب ان کو ذبح کیوں کیا؟ کہا میرے بابا کی عادت ہے، ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آ جائے نا، اس کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، میرا ابا اور میرا بابا مہمان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کہا پھر اس کا کیا مطلب؟ کہا میرے میزبان مہمان ہمیں نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، آپ کی زبان سے نکلا تھا کہ مجھے تازہ کلیجی پسند ہے، بس میرا جو والد ہے نا، میرا جو بابا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، مہمان میرے گھر کے اندر آیا ہے اور اس کو تازہ کلیجی پسند ہے، بس اس نے اور کچھ نہیں سوچا، اس نے اپنے 7 اونٹ روزانہ ایک اونٹ کو ذبح کرتا، اس کی کلیجی نکالتا اور آپ کی مہمان نوازی کے لیے پیش کر دیتا۔ ٹوٹل 7 دنوں میں 7 اونٹ اس نے آپ کو کھلانے کے لیے ذبح کر دیے۔ حاتم طئی کہتے ہیں سوال کرنے والے، میں نے اگر دنیا میں کسی کو سخی دیکھا ہے تو اس کو دیکھا ہے، میرے پاس تو لاکھوں روپے ہیں، ان لاکھوں میں سے میں نے ہزاروں صدقہ کر دیے، ان لاکھوں میں سے میں نے ہزاروں لوگوں کے اوپر خرچ کر دیے، سخاوت کر دیے، میں کوئی سخی نہیں ہوں، میں نے جتنی سخاوت کی اتنا میرے پاس بچ بھی گئے۔ اصل تو سخی وہ تھا
جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مہمان کو اللہ کے راہ میں سمجھتے ہوئے سارا کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے عزیز دوستو، میں عرض کروں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، میرا اللہ اس کی زبان پہ اپنی تعریف جاری کروا دیتا ہے، اس کی آنکھ میں حیا پیدا کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں عطا شروع کر دیتا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کہیں سے 1,00,000 اشرفی کسی نے ہدیے کے طور پہ بھیجی۔ 1,00,000 اشرفی، آپ اندازہ کریں، ہمارے پاس ایک ٹھپا ہے 5 روپے کا، اگر یہ کوئی 5 روپے اکٹھے کر کے 1,00,000 دے، کتنا بنے گا؟ ایک بوری تو بنی جائے گی نا، 1,00,000 ہو ایک بوری تو بنی جائے، ایک توڑا، ایک بوری، ایک گٹو 1,00,000 اشرفی کا لایا گیا۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جیسے میرے پاس وہ گٹو آیا، میں نے فوراً اعلان کروایا مدینہ کے فقراء میں، جتنے غریب ہیں فقراء ہیں آ گئے، سب کے سب آ گئے، وہ سارے 1,00,000 درہم ایک مجلس کے اندر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ اتنا صدقہ کیا، جب شام کو افطاری کا وقت ہوا نا، تو جو خادمہ تھی، جو لونڈی تھی، جو خدمت کرتی تھی گھر میں، اس نے آ کر کہا اما جان آج تو 1,00,000 اشرفی آئی تھی، وہ اشرفی کچھ دے دے، میں بازار سے گوشت لے آتی ہوں، افطاری چلو آج گوشت سے کر لیں گے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، پکی بات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ آج میرا روزہ بھی ہے، جب میں صدقہ کر رہی تھی تب مجھے یاد کرواتی نا، تب تو تم نے مجھے یاد نہیں کروایا، اب تو میں سارے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر چکے۔ یعنی اتنا بڑا دل بھی کسی کا ہوگا کہ اپنے پاس نہیں کچھ بچایا، اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ آج افطاری میں نے گوشت سے کر لینی ہے، افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں بچایا، وہ بھی رب کے راستے میں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بیوی ہے، ازواج مطہرات کے اندر سے ہے، امت کی ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں 30,000 اشرفی ان کو گفٹ کے طور پہ بھیجی۔ جیسے گفٹ کے طور پہ بھیجی، 1 گھنٹہ انہوں نے نہیں رکھی، 1 گھنٹے کے اندر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور جب صدقہ کر دیا نا، صدقہ کرنے کے بعد مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، اللہ عمر کے دل میں ڈال دے آج کے بعد میرے پاس پیسے نہ بھیجے۔ اندازہ ہم تو دعا مانگتے ہیں اللہ اتنے ضرورت ہے اتنے بھیج دے، اللہ اتنے، یہ بھی مانگنا سنت ہے، مانگنا چاہیے اللہ سے۔ ان کے تقوی کا عالم بتا رہا ہوں، وہ دعا مانگ رہی ہے اللہ اتنا نہ بھیجنا، بس جو کچھ آیا رب کے نام پر صدقہ کر دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت کا ذکر یہ ایک ایمان والے کی علامت ہے۔ جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، ان ثمرات کے اندر یہ اللہ کی تعریف زبان پہ نکلتی ہے، ہر وقت چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے انسان اللہ کی تعریف کرتا، اللہ تیرا شکر ہے، غمی میں تب بھی شکر ہے، خوشی کے اندر ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، آنکھ میں حیا پیدا ہو جاتی ہے اور ہاتھ میں میرا اللہ عطا پیدا کر دیتا ہے، اور یہ عطا اور یہ صدقہ کرنا ہی، یقین جانے کبھی زندگی میں ایسے موقع بھی آتے ہیں اسی صدقے کی وجہ سے میرا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے قابض کا واقعہ لکھا، آخری بات کرتے ہیں انشاءاللہ پھر جمعہ پڑھتے۔ 60 سال عبادت کی ہے، 60 سال بند کمرے میں حجرے کے اندر، دنیا نہیں دیکھی، 60 سال عبادت کر رہے۔ 60 سال عبادت کرنے کے بعد ایک دن موسم بڑا زبردست ہوا، خوبصورت موسم ہو گیا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی، دل میں خیال آیا اللہ کی نعمت ہی تو ہے، چلو آج بارش میں نہا کے دیکھتے ہیں، باہر نکل کے دیکھتے ہیں۔ باہر نکلا، بارش کے اندر نہا رہا تھا، اچانک سامنے سے بکریاں چراتے ہوئے ایک نوجوان لڑکی آ گئی، توجہ کرنا واقعہ بڑا قیمتی ہے۔ نوجوان لڑکی آئی، بدکارہ تھی، اس نے اس عابد کو پھسلایا، شیطان وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے پھسلائے، اس عابد کو پھسلایا، گناہ کے اندر ملوث کر دیا، گناہ کے اندر ملوث ہوا، 60 سال کی عبادت تو تباہ ہو گئی۔ اب گناہ کے اندر ملوث ہونے کے بعد جناب ساتھ نہر تھی، یہ جا کے وہاں غسل کرنے کے لیے گیا، اپنے کپڑے اتار کے سیدھا نہر کے اندر چھلانگ لگائی۔ ابھی نہا رہا تھا، باہر نہر کے کنارے پہ ایک فقیر آیا، اور فقیر آ کے درخواست کرتا ہے اللہ کے نام پہ میرے پیٹ میں صبح سے کچھ نہیں گیا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں ضرورت مند ہوں، آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ یہ عابد اندر ہے نہر کے، اس نے اسے کہا وہ جو میرا قمیض پڑا نا، قمیض کی جیب کے اندر کچھ پیسے ہیں، وہ پیسے میں رب کی رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، لے جا۔ اس نے صدقہ کر دیے، وقت گزر گیا، فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں جب پیش ہوا، میرے رب نے کہا آ جانا، اب تو تیرا نام اعمال تلے گا۔ قرآن پاک کے اندر دیکھیں نا، میرے رب نے یہ کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا کہ میرے اور آپ کے نام اعمال گنے جائیں گے، گنا نہیں جائے گا، تلے گا، تول کے پتہ چلے گا وزن کس میں۔ 60 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی اور دوسرے پلڑے میں اس کی وہ بدکاری رکھی جو اس نے
اس لڑکی کے ساتھ کی۔ اب یقین جانے 60 سال کی عبادت ہلکی پڑ گئی، وہ ایک گناہ وزنی ہو گیا۔ اب جب ایک گناہ وزنی ہو گیا، روئے پیٹے، اللہ میں نے 60 سال تیری عبادت کی ہے، یہ ایک گناہ مجھ سے ہو گیا، یہ اتنا وزنی ہے؟ میرے رب نے فرمایا ہاں وزنی تو ہے، اب تیرا کیا بنے گا؟ اب پریشان ہے۔ اللہ جاننے کے باوجود، جانتے ہیں، جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے ہاں جی اب اس کا کیا کرے؟ اس کے تو نام اعمال جتنی نیکیاں تھی ساری ہلکی ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا اللہ جب نام اعمال اس کا ہلکا ہو گیا، گناہ زیادہ ہو گیا، بھلے ایک ہے لیکن گناہ تو ہے، اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینکو۔ اللہ نے فرمایا اچھا بھی کچھ کرتے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی، ایک فرشتہ بھاگتا ہوا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی باقی ہے، ایک نیکی باقی ہے، توجہ، ہاں جی کون سی نیکی باقی؟ اللہ جانتے ہیں، فرشتوں کے سامنے جاننے کے باوجود کون سی نیکی ہے؟ اللہ اس نے نا ایک مرتبہ جب وہ گناہ کیا تھا نا، جو گناہ سب پہ بھاری پڑ گیا، اس گناہ کے بعد اس نے تیری رضا کے لیے صدقہ کیا تھا، اللہ تیرے نام پر اس نے مال دیا تھا، وہ صدقہ موجود ہے۔ رب نے فرمایا اچھا صدقہ موجود ہے، کہا اٹھاؤ اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھو۔ جیسے وہ صدقہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھا، سارا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وہ گناہ ہلکا ہو گیا۔ میرے رب نے فرمایا اس عابد بنی اسرائیل کے 60 سال عبادت کرنے والے، تیری عبادت تجھے نہیں بچا سکی، تو نے رب کے نام پہ جو صدقہ کیا تھا وہ قبول ہوا، جا میں رب تیرے صدقے کو قبول کر کے تیرے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ مواقع زندگی میں ہر ایک کو ملتے ہیں، مت سمجھا کریں کہ ہمارا چھوٹا صدقہ ہے یا بڑا صدقہ ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ بات آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ ہمارا ہر جمعہ انشاءاللہ اب 1:30 بجے ہوگا۔ آج تو پھر بھی میں نے 5 منٹ لیٹ کر دیا چونکہ پہلا جمعہ تھا، آئندہ جمعہ ہم لیٹ نہیں کریں گے، آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ سے میری درخواست ہے 1 بجے فکس آپ تشریف لائیں، 1 بجے ہم بیان شروع کریں گے اور 1:25 پہ ہم باہر سورت بیان ختم کریں گے۔ 1:25 پہ اس کے بعد ہم 4 منٹ اس کے سنتوں کے دیں گے اور 1:30 پہ ٹھیک ہمارا خطبہ شروع ہو جائے گا۔ 1:30 بجے گرمی ہو یا سردی ہو، انشاءاللہ اب میں آپ کی مسجد میں خود جمعہ پڑھاؤں گا۔ نمرہ مسجد اور شہر کی مسجد کو میں چھوڑ چکا ہوں، پوری طرح آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے پاس ہوں۔ اب بھی اگر آپ لوگ ہم سے فائدہ نہ اٹھائیں، اب بھی اگر آپ لوگ ہم سے دین نہ سیکھیں، اب بھی اگر آپ لوگ ہمارے قریب نہ ہیں، تو پھر اس سے بڑی کوئی اور نعمت رب تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا۔ بہرحال اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں چاہیے، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ مفت میں فری آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، بس تھوڑا سا وقت، ہفتے میں صرف 1 دن 1 بجے تشریف لیں، آدھا گھنٹہ ہمیں دے دیں، انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ عطا فرمائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، سنت ادا کریں۔